شریعت کیا ہے، اس پر ہمارے دو علماء نے گفتگو کی ہے، مولانا سلفی صاحب نے بھی کی ہے اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی کی ہے۔ باریک سا فرق ہے، لیکن وہ اہل علم کے بحث کا موضوع ہو سکتا ہے گفتگو کا۔ قدر مشترک کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ بات ہے جو ہر مسلمان مانتا ہے، جانتا ہے، بچہ بچہ جانتا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو ہمارے یہاں قرارداد مقاصد میں کہی گئی ہے، اللہ کی حاکمیت اور جو ہمارے پاس اختیار ہے اس کا استعمال قرآن اور سنت کی حدود کے اندر صحیح تعبیر۔ لیکن آج اس جلسے کے موضوع میں اس کو شامل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کا ایک اصل سبب ہے۔ اس دور کے بہت بڑے بڑے فتنوں میں سے، اور وہ فتنہ کہ جو سب سے زیادہ پھیل گیا ہے، وہ انکار سنت کا ہے، استخفاف حدیث کا ہے۔ یہ در حقیقت آج ہمارے ہاں کا جتنا مغربی تعلیم یافتہ طبقہ ہے، ایجوکیٹڈ ایلیٹ جسے آپ کہیں گے، وہ سب کے سب اس تحریک سے، اس فکر سے، اس فلسفے سے، اس نقطۂ نظر سے متاثر ہے، کم و بیش۔ یہی اصل میں سب سے بڑی بات ہے۔ آج جو ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے ایسا اجتہاد ہونا چاہیے جو قرآن کے احکام میں بھی تبدیلی کر دے، اور یہ کہنے والے بڑے بڑے دانشور ہیں۔ علامہ اقبال کا بیٹا کہہ رہا ہے اور بڑے بڑے دانشور کہہ رہے ہیں، اور بعض چیزیں علامہ اقبال کی طرف منسوب کی جا رہی ہیں۔ تو واقعہ یہ ہے کہ آج کا یہ سب سے بڑا فتنہ، اور اس وقت جو ہمارے ہاں قدامت پرستی اور روشن خیالی کا معاملہ جو ہے سارا کا سارا بیس کرتا ہے اسی پر۔ آج ہمارے جو دانشور روشن خیالی کا پرچار کر رہے ہیں ٹیلی ویژن پر، اصل مسئلہ کیا ہے؟ سنت کا۔ آپ سنت کو ایک طرف رکھ دیجئے تو پھر قرآن مجید موم کی ناک ہے، جدھر چاہے موڑ لیجئے، اور قرآن کی بنیاد پر نظام کوئی بن ہی نہیں سکتا۔ قرآن اسی لیے جو 3 مرتبہ حضور کا مقصد بعثت قرآن میں بیان ہوا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ الہدیٰ تو قرآن ہے، دین حق کیا ہے؟ کیا دین حق صرف قرآن ہے؟ نہیں، ورنہ بیچ میں واو لانا بے معنی ہو جائے گا۔ اس میں یقیناً کوئی فرق ہے، اس لیے کہ دین حق بنتا ہے قرآن پر سنت کے اضافے سے، ورنہ دین نہیں بنتا۔ دین اس اعتبار سے قرآن پر ایک اضافہ سنت کا ہوگا تو دین بنے گا، ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ نماز کا نظام نہیں بنتا، نظام حیات کہاں سے بن جائے گا؟ آپ صرف قرآن کی بنیاد پر کیا نماز کا نظام بنا سکتے ہیں؟ کیا 2 آدمی بھی متفق ہوں گے جو نام نہاد اہل قرآن ہیں؟ ان سے کوئی کہتے ہیں 2 ہے نمازیں، کوئی کہتے ہیں 3 ہے نمازیں، کوئی کہتے ہیں بس صرف کرسی پہ بیٹھ کر لو لگانا نماز ہے، کافی ہے۔ یہ جو بنا دیا ہے یہ نظام، یہ تو اصل میں صلاۃ کے معنی قرآن میں کیا معاشرہ۔ ایک صاحب سے میری ایک دفعہ گفتگو ہوئی، ویسے وہ بات ہے منگوبری کی، وہاں کے وہ میونسپل انجینئر تھے وہ پرویزی، اب وہ لیکن بہت نیک آدمی، بہت صاحب کردار آدمی، اس کی شہرت تھی کہ بالکل رشوت نہیں لیتا، صحیح کام کرتا ہے۔ ایک دفعہ اس سے گفتگو ہو رہی تھی، اس نے کہا اچھا مجھے قرآن کی کوئی ایک آیت بتا دو جہاں صلاۃ کے معنی معاشرہ نہ کیا جا سکے۔ میں ذرا گھبرا گیا کہ اس قدر اذعان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے، اور مجھ سے اس وقت دگنی عمر کا تھا، یہ بات کافی پرانی بات میں کر رہا ہوں آپ سے۔ لیکن اچانک اللہ تعالیٰ نے اس وقت سجھا دی آیت فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ اس کے معنی ہے کہ معاشرہ جب ختم ہو جائے تو پھر منتشر ہو جاؤ، معاشرے کا خاتمہ کر کے۔ تو اس کو فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اب بھی مجھے یاد ہے جس طریقے سے وہ مبہوت ہو گیا تھا۔ تو پہلی بات میں تو صرف مجھے یہ کہنا ہے کہ اصل مسئلہ سنت رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی پر سارا جھگڑا اس وقت پوری دنیا میں ہے۔ اور ہمارے جو لوگ مغرب کی یونیورسٹیوں سے اسلام پڑھ کر آتے ہیں، ڈاکٹر فضل الرحمان آئے تھے بہت پہلے، یہی کراچی میں ہوتا تھا اس وقت اسلامک انسٹیٹیوٹ، ریسرچ انسٹیٹیوٹ، اس کے ڈائریکٹر بن کر آئے تھے ایوب خان کے زمانے میں۔ وہ میکگل میں ایک یہودی پروفیسر سے پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کر آئے تھے۔ تو جنہوں نے یہودیوں سے اور عیسائیوں سے اسلام پڑھا ہو، اب ہم ان سے کیا توقع کریں گے؟ اور ان سب کا جو اصل حملہ ہوتا ہے وہ سنت پر ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو صرف مجھے یہ تھوڑی سی وضاحت کرنی تھی کہ اس وقت جہاں بھی آپ کہیں دیکھیں گے شر اور کوئی ایسی بات کہ جو آپ کو محسوس ہوگی بڑی اجنبی سی بات یہ شخص کر رہا ہے،
اسلام میں پردہ نہیں ہے، یہ تو ایک خاص کلچر تھا، یا یہ کہ اسلام میں شراب پینا حرام نہیں ہے، کہاں لکھا قرآن میں حرام؟ اور یہ بھی کہنے والے کون ہیں؟ ڈاکٹر اقبال کے صاحبزادے جاوید اقبال صاحب، شراب پینا حرام نہیں، شراب پی کر بدہوش ہو جانا حرام، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ جو جدید فکر ہے ہمارے ہاں، اور یہ جدید فکر جو ہے ہمیں کہہ رہا ہے یہ دقیانوسی ہے، یہ تو چاہتے 14 سال پرانے کی طرف لوٹ جائیں، یہ الٹی منزل کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ تو اس میں جو اصل جو کانٹے کی بات ہے وہ اتباع سنت اور حضور کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل بذات سورس آف شریعہ ہونا، یعنی یہ قرآن کے تابع نہیں ہے، قرآن کے ساتھ ہے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن مجید کے بعض احکام میں سنت رسول سے توسیع ہو گئی۔ اللہ نے تو صرف یہ فرمایا تھا کہ 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہ کرو، حضور نے فرمایا یہی حکم جو ہے خالہ بھانجی کا اور پھوپھی بھتیجی کا بھی ہوگا، توسیع ہو گئی۔ اسی طرح جو زنا کی سزا بیان ہوئی ہے قرآن مجید میں وہ مطلق ہے، حضور نے اس کو مقید کر دیا کہ یہ جو سزا دی گئی ہے 100 کوڑوں کی، یہ تو ہے غیر شادی شدہ زانی یا زانیہ کے لیے، شادی شدہ زانی یا زانیہ کے لیے وہ تو رجم ہے۔ بہرحال پہلے سوال کے بارے میں تو صرف اتنا عرض کرنا ہے، کیوں کا جہاں تک تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عزیزم عاقب سعید صاحب نے اس کا حق ادا کر دیا ہے، میں اسے 3 جملوں میں بیان کروں گا۔ پہلی بات یہ کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو لازم ہے اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ، یا تو اسلام سے مستعفی ہو جاؤ، صاف کہہ دو۔ یہ کیا بات ہے کہ مسلمان بھی ہیں اور شریعت ہم نہیں چاہتے؟ یہ در حقیقت یہ تو دوغلا پن ہے، منافقت ہے، غیر منطقی بات ہے، اس کے اندر کوئی دلیل کی بات ہی نہیں۔ اگر مسلمان ہو تو ماننا پڑے گا، ہاں اسلام کو چھوڑ دو، میرے اسلام کو قصہ ماضی سمجھو، اگر یہ معاملہ ہے تو پھر بات دوسری ہے۔ اور یہ جیسا کہ آپ نے آیات سن لی، قرآن تو کہتا ہے کہ تم اگر ہماری شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو تم پر کفر کا الزام بھی آ سکتا ہے، تم پر سرکش کا اور باغی کا الزام بھی آ سکتا ہے، اور تم پر جو ہے وہ مشرک کا، اس لیے کہ ظالم جو ہے قرآن مجید میں اکثر و بیشتر مشرک کے لیے ہے، ان الشرک لظلم عظیم، یہی تو مشرک ہے۔ دوسری بات یہ، اور اس میں مجھے تھوڑا سا اختلاف کرنا ہوگا ڈاکٹر جاوید انصاری صاحب کی بات سے، یہ ملک مسلم لیگ نے اس کی قیادت میں بنا، لیکن کوئی شخص دنیا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اسلام کے نام پر نہیں بنا۔ اسلام کا نام نہ ہوتا تو پورے ہندوستان سے وہ ووٹ مل جاتے مسلم لیگ کو 1946 میں، اور اس سے بڑی حماقت کیا ہوتی اس وقت کہ یو پی کا آدمی، یو پی کا مسلمان بھی مسلم لیگ کو ووٹ دے رہا ہے، سی پی کا مسلمان، مدراس کا مسلمان، بامبے کا، کیوں؟ پاگل پن تھا کیا یہ صوبے کبھی پاکستان میں آ سکتے تھے؟ یہ صرف اسلام کا حوالہ تھا کہ ٹھیک ہے ہم پر جو بیتے گی ہم سہ لیں گے، لیکن یہ کہ اگر واقعتاً یہاں ایک اسلامی مملکت قائم ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے یہ قربانی کو بڑی قربانی نہیں، انہوں نے جھیلی ہے قربانی، اور وہاں کے ہندوؤں نے کہا تم نے بنوایا پاکستان، اور صحیح بات ہے۔ میجورٹی پروونسز کا کیا حال تھا؟ پنجاب میں تو ایک دن بھی مسلم لیگ کی جو ہے پروونشل گورنمنٹ نہیں بنی، ایک دن کی، سرحد میں آخری وقت تک کانگریس کی تھی، صرف سندھ تھا اکیلا اس پاکستان میں کہ جہاں مسلم لیگ کی پروونشل منسٹری تھی۔ باقی یہ کہ ادھر جو سب سے پہلے ہم سے علیحدہ ہوئے اور جنہوں نے کہا کہ اٹھا لو پاندان اپنا، میں باز آیا محبت سے، ہمارے مشرقی پاکستانی بھائی، طویل ترین عرصے تک اتنے بڑے صوبے پر مسلم لیگ کی حکومت رہی تھی۔ تو بہرحال یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اسلام کا نام انووک کیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں وہ تو بدنیتی سے لیا گیا، یہ اس کی ذمہ داری ہے، ہم تو کسی کی نیت پر حملہ نہیں کرتے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی وہ ایک جو جملہ جو ہے 11 اگست کی تقریر کا، اسی کو سارے سیکولر لوگ جو ہے اس ملک کے اندر ہمیشہ اسی ایک کا حوالہ دیتے ہیں، دوسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ 10 سال تک جو تقریر قائد اعظم نے کی، جن کے اوپر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ہمارے ایک ساتھی بھی اب ایک کتاب جو ہے مرتب کر رہے ہیں، وہ 100-200 بیانات ایک طرف اور وہ ایک جملہ ایک طرف، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ اس جملے کی بنیاد پر جب یہ گوئیاں شروع ہوئیں کہ ٹھیک ہے یہاں پر اب اسلام نہیں آئے گا، تو قائد اعظم نے چند ہی دنوں بعد کراچی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اجلاس میں کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کچھ مفسد لوگ یہ پروپیگنڈا کیوں کر رہے ہیں کہ یہاں پر اسلامی دستور نہیں بنے گا۔ میں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، یہاں کا دستور شریعت کی بنیاد پر ہو۔ نوٹ کیجئے، اس سے پہلے صرف اسلام کا نام لیا کرتے تھے، باقاعدہ شریعت کا لفظ استعمال کیا ہے قائد اعظم نے یہاں کراچی بار ایسوسی ایشن جو ہائی کورٹ کی اس میں۔ اس اعتبار سے بہرحال
اگر کوئی قائد اعظم کی نیت پر حملہ کرنا چاہے یہ اس کا انفرادی فعل ہے. پاکستان بنا ہے اسلام کے نام اور یہ قائم رہ سکتا ہے صرف اسلام کی بنیاد پر. آج جو اس کے حصے بکھرے ہوتے نظر آ رہے ہیں، آج پوری دنیا میں جو باتیں کہی جا رہی ہیں، یہ بلکنائزیشن ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. 2020 میں پاکستان کے نام سے دنیا کے نقشے پر کوئی ملک نہیں ہو. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب سزا ہے اس بات کی کہ ہم نے اللہ کے ساتھ بدعہدی کی ہے. ہم نے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی تھی. ڈاکٹر انصاری صاحب، میں تو ان لوگوں میں سے ہوں مسلم لیگ کا. میں اس وقت ہائی اسکول کے طالب علم کی حیثیت سے، جو مسلم لیگ کی طلبہ کی تنظیم تھی مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن، میں اس کا ضلع حصار کا جنرل سیکرٹری تھا. میں تو شروع سے ایکٹیوسٹ آدمی ہوں. اور میں نے جو ہے ہم نے جو دعائیں کی عیدین کے اجتماعات میں، جمعۃ الوداع کے اجتماعات میں، اور جو جلوس ہم نکالتے تھے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ.